عام طور پر اس میں جو اسکن کی جو تصویر کھینچتے ہیں کہتے ہیں شائنی، کھینچی ہوئی سی. وہ اس لیے کھینچتے ہیں کہ جن کے ہاں نمک کی وجہ سے پانی بڑھ گیا ہو وہاں جلد پر یہ چکنا پان اور کھچا ہوا سا اثر آ جاتا ہے. تو جو ہومیوپیتھ سمجھتے نہیں کہ کیوں لکھا ہوا ہے وہ پھر انتظار کرتے رہتے ہیں جب تک اسکن ایسی نہ ہو جائے، کہتے ہیں نمک کام نہیں کرے گا، نیٹرل بیکار ہے. تو یاد رکھیں تمام علامتوں کی کنہوں کا پتہ کرنا، وجوہات کیوں وہ ہو رہی ہیں یہ ضروری ہے، ورنہ ہر مریض میں ہر علامت ضروری نہیں کہ ظاہر ہو. نمک بطور دوا کے بعض مریضوں میں درست ہوگا جبکہ ان کے گردے ٹھیک ہیں، اس لیے گردوں سے تعلق رکھنے والی علامتیں ظاہر نہیں ہوں گی. کوئی اور حصہ معروف ہے جس کا نمک سے تعلق ہے وہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی. تو سارے مریض کا ٹوٹیلٹی میں تمام سمپٹمس کو ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ یہ کہ انتظار کریں گے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود اگر مزاج کے اوپر توجہ ہو، بنیادی طور پر آپ نمک کے سے متاثر ہونے والے مریض کا مزاج سمجھتے ہوں تو یہ بہت مفید ہے. اور مزاج سمجھنے میں ہر تفصیلی علامت کا ہونا ضروری نہیں، جلد کی علامت ہو یا کوئی پیشاب کی علامت ہو، یہ ضمنی تفصیلی علامتیں ہیں. مزاج میں اس کا بیسک کیریکٹر ہے، اس کا رجحان، اس کے پسندیدگی، اس کے مرض کا فائدہ کس سے پہنچتا ہے، نقصان کس سے پہنچتا ہے. تو مزاج پر غور کریں. نیٹرمیور کے متعلق اب میں تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں. اسکن مثلا یہ فرضی بات ہے، سطحی چیز ہے. پروسٹریشن نمک میں ملتی ہے ہر جگہ. یعنی اگر نیٹرمیور کا مریض ہے تو کوئی نقاہت، کوئی کمزوری، خواہ وہ جسمانی ہو یا اعصابی ہو، وہ ضرور دکھائی دے گی، کیونکہ اس سے ہائیڈروکلورک ایسڈ کا بیلنس بھی بگڑتا ہے. اور وہ جب بگڑے تو ایسڈ ڈیبلٹی ہو جاتی ہے بڑی سخت. وہ اور وجوہات سے بھی ہوتی ہے، لیکن نیٹرم اور سوڈیم کلورائڈ کا اگر بیلنس بگڑے تو اس سے بھی اسی قسم کی ڈیبلٹیز ہوتی ہیں. بس یا جسم واقعتاً گھلتا بھی ہے نمک کے پیشنٹس میں اور کمزور اور وہ سکینی سے ہونے لگ جاتے ہیں، یا پھر اعصابی کمزوری اور اچانک کمزوری کے دورے ایسے مرض میں ملتے ہیں. اس کا تعلق ملیریا سے بہت گہرا ہے، کیونکہ وہ سارے سالٹس یا وہ تمام نمک جن میں یہ کوالٹی ہائیگروسکوپک ہونے کی نمایاں، یعنی پانی کو ریٹین کرتے ہیں، وہ مزاج میں مارشی علاقوں سے ملتے ہیں جہاں پانی ہو، جھیلیں ہوں اور دلدلیں ہوں، اور وہاں ملیریا بہت ملتا ہے کثرت کے ساتھ. اس لیے عام طور پر ہومیوپیتھ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بھی ہائیگروسکوپک ہے، مارشی علاقہ، نمدار جگہیں وہ اس میں مضر ہیں. حالانکہ یہ ان دونوں میں آپس میں کوئی تعلق ہے نہیں اصل میں براہ راست. مارشی علاقے میں مچھر ہوتا ہے اور مچھر کی وجہ سے یہ ہوتا ہے ملیریا. یہ نہیں کہ نمک کا مزاج ایسا ہے کہ مارشی ہے چونکہ اس لیے نمک اس میں ٹھیک ہوگا. نمک کا ملیریا سے جو تعلق ہے وہ ملیریا کے بد اثرات کے نتیجے میں جو جسم کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے، خون کے اندر ریڈ سیلز کے توازن بگڑ جاتے ہیں، پانی زیادہ ہونے لگ جاتا ہے، ان وجوہات سے نیٹرمیور کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے آنکھیں بند کر کے جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اس کو مان نہ لیا کریں کہ مارشی ہے اس لیے نیٹرمیور. سارے سالٹس ہی پانی جذب کرتے ہیں. حقیقت میں جتنے بھی سالٹس ہیں وہ پسند کرتے ہیں پانی کو، اس کو کہتے ہیں ہائیڈروفیلک، یعنی پانی کو پسند کرنے والی چیزیں ہیں. تو اصل تعلق مچھر سے ہے، اور جہاں مچھر ہوں گے وہاں ملیریا ہوگا. نمک کو اگر بخار میں، ملیریا میں استعمال کرنا ہو تو یاد رکھیں کہ چڑھتے بخار میں ہرگز نہ دیں، نہایت خطرناک نتیجہ نکلتا ہے. میں نے خود تجربہ کر کے دیکھا اپنے اوپر بھی اور دوسرے مریضوں پہ بھی. جب بھی چڑھتے بخار میں غلطی سے دیا، اس وقت زیادہ اس بات کی پہچان نہیں تھی، تو بڑا سخت رد عمل ہوتا ہے. اس لیے نمک کو ملیریا میں استعمال کرنے کے مختلف جو طریقے بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ انتظار کرو جب کہ پہلے بخار کا دورہ ڈھل جائے
اور کم ہونا شروع ہو جائے بخار، یا اور انتظار کرو اور دو بخاروں کے درمیان جو نو مینز لینڈ آتی ہے، وقفہ آتا ہے، اس میں نمک کا سالٹ دو اونچی طاقت میں 200 میں اس میں دیا کرتا تھا. وہ اگلے بخار پر دو طرح سے اثر انداز ہوگا. اگر وہ اثر انداز ہوگا، یا تو بخار کا وقت بدل جائے گا، اور اگر وہ 9 بجے ہوتا تھا یا 12 بجے ہوتا تھا تو گھنٹہ پہلے آئے گا. ہمیشہ وقت بدلتا ہے، جلدی آ جاتا ہے. ذرا تھوڑی دیر کے بعد ابھی بخار کا نارمل وقت ہی نہیں آیا تھا، وہ پھر جلدی ہو گیا. یہ علامت ہے کہ دوا درست ہے، اس نے کام کیا ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ڈیوریشن پھر تھوڑی ہوتی ہے. اگر ڈیوریشن تھوڑی نہ ہو اور صرف وقت بدلے تو اس کا مطلب ہے کہ نیٹرمور واز پارشل ٹو دا کیس، اس نے پوری طرح سنبھالا نہیں. وہاں پھر مزید انتظار کرنا مریض کو نقصان پہنچانا ہے. فوری طور پر اس کو بدل کر کوئی اور بہتر دوا ڈھونڈیں. بخار پہلے آئے گا یا ذرا دیر میں ہوگا؟ پہلے آئے گا لیکن ڈیوریشن تھوڑی ہوگی. اور اگر وہ پہلے آئے اور تھوڑا ہو تو پھر اگلا بخار آتا ہی نہیں عموماً. دوسرے دن اسی وقت جب آپ نے ڈاکٹر نے دی تھی پھر دے دیں. اگر پھر بھی آیا تو بالکل ہی معمولی تھوڑی سی جھرجھری آ کے بات ختم ہو جائے گی، ورنہ دوسری دفعہ آتا ہی نہیں. پھر ڈاکٹر میں نے جب دیکھا کہ عمل کرتا ہے تو اسی طرح بالکل قطعی واضح، اس میں کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی. ایک ہومیوپیتھ نے یہ تجربہ کیا کہ اس کو لوہے پر نمک کو گرم کر کے تو اس کا پانی اڑا دیا، اس کا سفو جو بھی جلا ہوا سا وہ رہ گیا لوہے کے توے پر. تو وہ صبح وہ بچا کھچا نمک جو تھا وہ کھلایا کرتا تھا نہار منہ. اور اس کا یہ کہنا تھا کہ بہت ضدی ملیریا میں بھی یہ نسخہ کام آتا ہے اور کسی قسم کا ہو. تو میں نے استعمال نہیں کیا، مگر یہ مجھے یاد ہے پڑا ہوا کہ اس نے یہ بہت بڑا تیر مارا ہوا تھا کہ یہ طریقہ نمک دینے کا. مگر 200 میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا دیں گے، کھل کر بتائے گا کام کیا ہے کہ نہیں کیا. نہیں کیا تو اس کو چھوڑ دیں. دوسرا ابھی باقی دوائیں بتانے لگا تھا، اس کی ضرورت نہیں. نمک کا ایک استعمال ملیریا میں بڑا نمایاں ہے. عام بخار ہو ملیریا نہ ہو تو پھر بھی نہیں دینی ہوتی. یہ انٹرمیٹنٹ میں کام آتا ہے نا. انٹرمیٹنٹ بخار وہ ہوتا ہے جو دو بخاروں کے دوروں کے درمیان بیچ میں کچھ عرصہ خالی چھوڑ دیتا ہے مریض کو. اس وقت مریض ٹھیک ہے، اس کو کوئی بخار نہیں ہوتا. جو ریمیٹنٹ فیورز ہیں جیسے ٹائیفائڈ وغیرہ، اس میں گرتا ہے ٹیمپریچر اور پھر رائز ہونا شروع ہو جاتا ہے. کوئی ریلیف نمایاں بیچ میں نظر نہیں آتا، اور جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی یہ ریلیف کا وقفہ بھی کم اور اس کا معیار بھی کم. شروع میں جب ٹائیفائڈ گرتا ہے تو بعض دفعہ قریب آ جاتا ہے نارمل کے. جتنا کرونک ہوتا جائے اس کے اونچے اور نیچے کے درمیان فاصلہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے نیٹرمور اس میں نہیں ہے. نیٹرمور کی ٹپیکل علامت ہے ریمیٹنٹ فیورز. انٹرمیٹنٹ I'm sorry, not remittent.